بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد محسن اور ہسٹری آف اسلامک ورلڈ کی ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے تبلیغ اسلام کے ابتدائی ادوار اور کفار کی طرف سے مخالفت کے واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ابھی تک خفیہ اور خاص لوگوں میں محدود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بھی سمجھدار پاتے اسے نرمی کے ساتھ اور خفیہ طور پر توحید و رسالت کی دعوت دیتے۔ اس کے باوجود جب کفار مکہ کو پتہ چلتا تو وہ 9 مسلم صحابہ کرام کو نہایت ظالمانہ طریقے سے سزائیں دیتے۔ تبلیغ کا یہ سلسلہ اسی طرح سے خفیہ طور پر چلتا رہا۔ بالآخر 3 برس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اپنی قریبی رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور توحید و رسالت کا مسئلہ سمجھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش کی دعوت کی، جس میں ابو لہب، ابو جہل، ابو طالب اور عباس سمیت تقریباً 40 افراد شریک تھے۔ کھانے کے اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ازلی بدبخت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا مذاق اڑایا اور اس کے پیچھے دوسرے لوگ بھی ہنستے اور کہکہ لگاتے ہوئے مجلس سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابو طالب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی تھے، اس لیے وہ لوگ حضرت ابو طالب پر بھی آوازیں کسنے لگے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے علی الاعلان تبلیغ اسلام کا حکم ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز سے مکہ کے تمام قبائل کے نام لے کر ان کو بلایا۔ جب کوہ صفا کے نیچے کا میدان عوام سے بھر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے اپنے خطبے کا آغاز فرمایا: اے باشندگان عرب اور اے سرداران قریش، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارا مخالف لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تمہیں ہلاک کر دے گا تو کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ چاروں طرف سے آواز آئی کہ بے شک ہم آپ کی بات کا یقین کریں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اچھا سنو، تمہارے پیچھے سخت عذاب آنے والا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے بغیر ٹل نہیں سکتا، اور تمہارے ہاتھوں سے گڑے ہوئے بت جن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ بھی تمہیں کسی صورت اس عذاب سے نہیں بچا سکتے۔ بس اے قوم، میرا کہنا مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، اللہ کو ایک سمجھو اور خوب سن لو کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یہ سن کر تمام لوگ بے ادبی کے کلمات کہتے ہوئے واپس چلے گئے، اور اس بار بھی ابو لہب بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سخت قسم کے گستاخانہ الفاظ کہے اور بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ دوسری طرف ابو لہب کی بیوی ام جمیل چونکہ ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگی۔ وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گڑھے کھدواتی اور کبھی کانٹے بچھواتی۔ عہد رسالت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جن میں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم تھیں، ابو لہب کے دونوں بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں تھیں۔ اعلان نبوت کے بعد ام جمیل کے کہنے پر اس کے دونوں بیٹوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کو طلاق دے دی اور وہ اپنی والدہ محترمہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس رہنے لگی۔ محترم ناظرین کرام، یہ وہی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم ہیں جو یکے بعد دیگرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح مبارک میں آئیں، اور اسی امر نے حضرت عثمان خلیفہ سوم کو ذو النورین کے خطاب کا مستحق بنا دیا۔ محترم سامعین، سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برملا حق بیان فرماتے رہے اور سر عام بتوں کی بے بسی اور لاچاری کا پردہ فاش کرتے رہے، یہاں تک کہ سرداران قریش کا ایک وفد حضرت ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا
کہ یا تو آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں یا پھر ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابو طالب نے نہایت شائستگی سے معاملے کو ٹال دیا۔ کچھ دن بعد کفار مکہ کا وہ وفد پھر آیا اور اس مرتبہ حضرت ابو طالب کے ساتھ بہت سخت رویہ اپنانے لگا۔ حضرت ابو طالب نے معاملے کی سنگین صورتحال کو سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا ماجرا کہہ سنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے کی تلقین کی۔ اس پر سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے چچا، اگر یہ کفار میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور مجھے اس مشن سے پیچھے ہٹنے کے لیے کہیں، تب بھی میں اس مبارک کام سے باز نہ آؤں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقصد کو پورا کر دکھائے یا میں اس کوشش میں شہادت پا جاؤں۔ اس کے بعد سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے کہ شاید میرے چچا کے ساتھ یہ میری آخری ملاقات ہو۔ اس پر حضرت ابو طالب کے قلب پر ایک زوردار چوٹ لگی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے آواز دی اور واپس آنے کو کہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، جو تمہارا دل چاہے وہ بے خوف ہو کر کرو، خدا کی قسم میں تمہارا ساتھ کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد تیسری مرتبہ پھر حضرت ابو طالب کے پاس وہ قریش کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دو اور اس کے بدلے بنو مخزوم کا ایک خوبصورت جوان جس کا نام عمارہ بن ولید ہے ہماری طرف سے قبول کر لو۔ حضرت ابو طالب نے جواب دیا کہ واہ، میں اپنے پالے ہوئے بیٹے کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم اس کا خون بہاؤ اور تمہارے لڑکے کی پرورش کی ذمہ داری اٹھاؤں تاکہ وہ موٹا تازہ میرے پیسے سے ہو اور جوان وہ تمہارا کہلائے۔ اس کے بعد قریش حضرت ابو طالب کے بھی دشمن بن گئے اور کھلم کھلا مخالفت کرنے لگے۔ حضرت ابو طالب کا مکہ میں ایک مقام، روب اور دبدبہ تھا جس کی وجہ سے کسی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھلم کھلا حملہ کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ محترم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ہسٹری آف اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن آل پر کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔